السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نو منتخب وزیر اعظم سے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب۔ اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول کی اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ 9 مئی واقعے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد کے پیغامات۔ ترک صدر کی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد۔ مل کر کام کرنے کا عزم۔ چینی صدر اور وزیر اعظم کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ پاک افغان بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں کی بحالی۔ حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے چمن بارڈر پر تجارت بحال۔ تجارت کی بحالی پر شہریوں، چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا فوج سے اظہار تشکر۔ کوئٹہ میں یک بستہ ہواؤں کا راج، پارہ -5 تک گر گیا۔ کراچی میں سردی کا 43 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 35 افراد جاں بحق۔ کینیڈا کا ناوالنی کی موت پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پابندیاں انسانی حقوق کی مسلسل اور منظم خلاف ورزیوں کے رد عمل میں ہیں۔ سینئر حکام اور روسی عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ فلسطینی حامی مظاہرین کا احتجاج۔ ٹروڈو اطالوی وزیر اعظم کا استقبالیہ منسوخ۔ مظاہرین نے پنڈال کے داخلی راستے بند کر دیے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے کہ ٹروڈو نسل کشی کی مالی امداد کر رہے ہیں۔ اونٹیریو کے مزید شہری بجلی کے بلوں ریبیٹ حاصل کر سکیں گے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اونٹیریو الیکٹریسٹی سپورٹ پروگرام کے لیے آمدنی کی اہلیت کی حد میں اضافہ کیا جائے گا۔ ہماری حکومت لاگت کو کم کرنے کے لیے مزید طریقے تلاش کرتی رہے گی۔ غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری کا 150واں دن، شہادتیں 30,410 ہو گئیں۔ اسرائیلی فورسز کی شہر میں امداد کے متلاشی لوگوں پر ایک بار پھر فائرنگ۔ اسرائیل مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات سے بھاگ کھڑا ہوا۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے سکھوں کا مظاہرہ، خالصتان کا پرچم لگا دیا۔ سکھوں کی جانب سے بھارت میں کسانوں پر مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کسانوں پر مظالم نے ثابت کیا کہ خالصتان ضروری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں منعقد ہونے والی تقریب حلف برداری میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نو منتخب وزیر اعظم سے عہدے کا حلف لیا۔ سبکدوش ہونے والے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، قائد مسلم لیگ نون و سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر و شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر سروسز چیفز، اعلیٰ بیوروکریٹس اور سفراء بھی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ حلف برداری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کا تعارف بھی کروایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں
صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے۔ انتخابی عمل میں شہباز شریف نے 201 جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب خان نے 92 ووٹ حاصل کیے تھے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، وہ لوگ جنہوں نے سازش کرائی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ان کا ٹرائل ہونے کی بجائے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو پھر بہت دور تک جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر ایاز صادق سے درخواست کی کہ ان کے الفاظ حذف کر دیں۔ میں محمود خان اچکزئی کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو بہت دور تک جائے گی۔ قبل ازیں محمود خان اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے آئین نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے، ہم اس کی پاسداری اور حفاظت کا حلف لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنے کی پاداش میں میرے گھر پر حملہ ہوا، میں نے کوئی جذباتی تقریر کرنی ہے، نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ ہمارے گھر پر 15 سال سے لڑائی ٹھونس تھی، ہمارے 200 افراد مرے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، جنہوں نے سازش کرائی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، وہ لوگ جنہوں نے سازش کرائی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ان کا ٹرائل ہونے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جو کل ہوا ہم میں سے کسی ایک نے بھی تصور نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں اس کے ہاتھ میں ایٹمی بٹن دے دیا جائے گا۔ آج دو بڑے جمہوریت کا درس دے رہے ہیں جو خود نانا کی سیاست دفن کر چکے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر عالمی رہنماؤں کی مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کے بحیثیت وزیر اعظم انتخاب پر خوشی ہوئی، پاکستان اور ترکیہ کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے تہنیتی جذبات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طیب اردوان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ صدر شی جن پنگ نے پیغام میں یقین کا اظہار کیا کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کرے گا، جس کے لیے تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانا ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپ گریڈڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا، تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانا ہوگا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے ایرانی صدر اسلامی بردار ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ تاجکستان کے صدر نے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے پاکستان کی ترقی، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے شہباز شریف کردار ادا کریں گے۔ تاجکستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تاجکستان کے دورے کی دعوت بھی دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور اعتماد برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا اچھی روایات پر مبنی ہمارے ممالک کے درمیان کثیر جہتی تعاون ترقی کر رہا ہے۔ خیال رہے گزشتہ روز ملک کی 16ویں قومی اسمبلی نے اپنا 24واں قائد ایوان چنا تھا اور شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، قاف لیگ اور استحکام پاکستان کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف نے 201 ووٹ حاصل کیے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب خان کو 92 ووٹ ملے۔ پاک افغان بارڈر چمن اسپن بولدک پر تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ اس اقدام پر شہریوں نے حکومت اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک افغان بارڈر چمن اسپین بولدک پر تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ اس اقدام پر شہریوں نے حکومت اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ 16 نومبر 2023 کو پاک افغان بارڈر پر آمد و رفت کے لیے پاکستان نے 1 ڈاکومنٹ رجیم کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے اس پالیسی کے خلاف دھرنا دینا شروع کیا۔ 17 فروری کو خالی گاڑیوں جبکہ 27 فروری کو مال بردار گاڑیوں نے بارڈر پار کرنا شروع کیا۔ چمن بارڈر پر تجارت کی بحالی سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بحال، غربت کم ہوگی۔ نومبر 2023 میں پاک افغان بارڈر پر آمد و رفت کے لیے حکومت پاکستان نے 1 ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ کا اعلان کیا تو مقامی لوگوں نے
اس پالیسی کے خلاف دھرنا دے دیا تھا۔ تقریباً 4 ماہ چمن بارڈر بند رہنے سے بڑی تعداد میں مقامی مزدور بے روزگار، علاقے میں غربت بڑھنے لگی۔ حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے چمن بارڈر پر تجارت بحال ہو گئی ہے۔ شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 5 مہینوں سے جو مشکلات تھیں وہ اب کم ہو جائیں گی۔ چیمبر آف کامرس چمن کے عہدیدار کہتے ہیں بارڈر بند ہونے سے تاجر برادری اور حکومت کو کروڑوں کا نقصان ہوا، تجارت کی بحالی خوش آئند ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد بلوچستان میں یک بستہ ہواؤں کا راج ہے۔ کوئٹہ میں پارہ -5 تک گر گیا۔ آج پارہ -4 سے 6 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بارش اور برف باری کے بعد بلوچستان میں یک بستہ ہواؤں کا راج ہے۔ کوئٹہ میں پارہ -5 تک گر گیا۔ آج پارہ -4 سے 6 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں سردی کا 43 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مارچ میں 43 سال پہلے 19 ڈگری کی ریکارڈ سردی پڑی تھی۔ مانسہرہ کی کاغان ویلی میں 3 فٹ برف پڑ چکی ہے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے سڑکیں صاف کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں آج پارہ -4 سے 6 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد اور پشاور میں 6 ڈگری، لاہور میں 8 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں جاتی سردی نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد بلوچستان میں سردی کی شدت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ قلات میں پارہ -8، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ لاہور میں صبح سویرے موسم سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز موسم سرد رہے گا، تاہم 7 سے 9 مارچ کے دوران بارش برسانے والا سسٹم پھر سے داخل ہوگا۔ دوسری جانب سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کالام، عالم جبہ اور گبین جبہ میں شدید برف باری سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں، جس سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں حالیہ بارش نے مارچ میں جنوری کا احساس دلا دیا۔ دن بھر ٹھنڈی ہواؤں کا راج رہا، جس کے بعد لوگوں نے گرم کپڑے واپس نکال لیے۔ بارش نے سردی میں اضافہ تو کیا، ساتھ ہی 43 سالہ سردی کا ریکارڈ ہی توڑ دیا۔ مارچ میں 43 سال پہلے 19 ڈگری کی ریکارڈ سردی پڑی تھی، جو ٹوٹ گیا۔ کراچی میں پارہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے میں موسم خشک، سرد اور مطلع صاف رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد